ہم نے پڑھا تھا کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے صیغے جب مضاف ہوں تو ان کے آخر کا نون اعرابی گر جاتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیں، جب واحد کا صیغہ ہو تو ہوگا کتاب و زیدن، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب رفع حالت میں کتابان، دو کتابیں، اور جب کتابان مضاف ہوں گے زید کی طرف، یعنی زید کی دو کتابیں، تو نون عربی گرنے کے بعد کتابا زیدن، زید کی دو کتابیں۔ اسی طرح نسبی اور جری حالت میں کتابین، اب کتابین کو جب مضاف کریں گے زید کی طرف تو ہو جائے گا کتابی زیدن، یعنی نون عربی گر گیا، کتابی زیدن۔ ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہے، کتابا زیدن یا کتابی زیدن، حالت کا فرق ہے، وہ رفع حالت ہے اور کتابی زیدن نسبی اور جری حالت ہے۔ اب ایک اور مثال دیکھیں، بیت و رجل، یہ واحد کی مثال ہے، آدمی کا گھر۔ تثنیہ کی حالت میں، تثنیہ رفع حالت میں ہوگا تو بیتان، دو گھر، اور جب یہ بیتان مضاف ہوگا آدمی کی طرف تو مرکب اضافی بنے گا بیتا رجل، آدمی کے دو گھر۔ اسی طرح نسبی اور جری حالت میں بیتین، تو بیتین جب آدمی کی طرف یعنی رجل کی طرف مضاف ہوگا تو یہ ہو جائے گا بیتی رجل، آدمی کے دو گھر۔ اسی طرح ایک مثال دیکھیں، رشید کا استاد، معلم و رشید، یہ واحد کی مثال ہے۔ اب تثنیہ کی مثال بھی ہم دیکھیں گے، اور اسی طرح معلم المدرسۃ، مدرسہ کا استاد، معلم المدرسۃ، مدرسہ کا استاد۔ اب رفع حالت میں معلم جو ہے، معلمان، دو استاد، تو جب رشید کی طرف مضاف ہوگا معلمان تو یہ ہو جائے گا معلما رشید، رشید کے دو استاد۔ اسی طرح معلمان جب مدرسہ کی طرف مضاف ہوگا تو معلم المدرسۃ، مدرسہ کے دو اساتذہ۔ نسبی اور جری حالت میں معلم ہو جاتا ہے معلمین، تو معلمین کو رشید اور مدرسہ کی طرف باری باری ہم مضاف کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا معلمی رشید، معلمین تھا، معلمی رشید، رشید کے دو استاد۔ اب دیکھیں معلم المدرسۃ، مدرسہ کے دو استاد۔ اسی طرح معلمون، معلمون کی جمع معلمون، اساتذہ۔ اب معلمون کو رشید کی طرف مضاف کریں تو ہو جائے گا معلمو رشید، رشید کے اساتذہ، اور مدرسہ کی طرف اس کو مضاف کریں معلمون کو تو ہو جائے گا معلم المدرسۃ، مدرسہ کے اساتذہ۔ نسبی اور جری حالت میں معلم کی جمع یعنی معلم کی جمع ہو جائے گی معلمین، تو معلمین کو جب ہم رشید کی طرف مضاف کریں گے تو ہو جائے گا معلمی رشید، رشید کے اساتذہ۔ اب معلمین کو المدرسہ کی طرف ہم مضاف کرتے ہیں تو ہو جائے گا معلم المدرسۃ، مدرسہ کے اساتذہ۔ اب اسی کو آپ طالبن کی شکل میں دیکھیں، طالبن کو کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنے والا، لیکن یہ طالب العلم کے معنوں میں بھی آتا ہے، تو طالبن کا مطلب ہے طالب علم، تو مدرسہ کا طالب علم، مدرسے کا طالب علم کے لیے ہو جائے گا طالب المدرسۃ۔ تو رفع حالت میں جب اس کا تثنیہ بنے گا طالبن کا تو ہو جائے گا طالبان،
تو اب طالبان دو طالب علم، یہ جب مدرسہ کی طرف مضاف ہوں گے، یعنی مدرسہ کے دو طالب علم، تو ہو جائے گا طالب المدرسۃ، نون گر گیا، نون اعرابی گر گیا، طالبان سے ہو گیا طالب المدرسۃ۔ اسی طرح نسبی اور جری حالت میں طالبن ہو جاتا ہے طالبین، طالبان، طالبین، تو طالبین دو طالب علم، یہ نسبی اور جری حالت ہے۔ جب یہ مضاف کے طور پہ آئے گا تو طالب المدرسۃ، مدرسہ کے دو طالب علم۔ اور اسی طرح طالبن کی جمع رفیع حالت میں طالبون، طلباء، تو جب یہ مضاف ہوگا مدرسہ کی طرف تو طالب المدرسۃ، مدرسہ کے طلباء۔ نسبی اور جری حالت میں طالبین، تو جب طالبین المدرسہ کی طرف مضاف ہوگا ہو جائے گا طالب المدرسۃ، مدرسہ کے طلباء۔ اب دیکھیں طالب المدرسۃ اور طالب المدرسۃ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، صرف رفیع حالت اور نسبی اور جری حالت کا فرق ہے۔ اب آپ کے لیے ایک ایکسرسائز ہے، واحد کی مثال دیتے ہیں ہم، جنت و رجل، آدمی کا باغ، تو رفیع حالت میں جنتن ہو جائے گا جنتان، دو باغ، تو اس کے لیے آپ نے ترجمہ کرنا ہے آدمی کے دو باغ، اس کی عربی بنانی ہے۔ اسی طرح نسبی اور جری حالت میں جنتین، دو باغ، تو اس کا آپ نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے آدمی کے دو باغ۔ نسبی اور جری حالت میں کیا ترجمہ ہوگا اور رفیع حالت میں کیا ترجمہ ہوگا؟ والسلام علیکم۔